بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا رب کی باتیں رب کی پسند سے، صفحہ نمبر 7 اور 8 کی ریڈنگ کی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ جو سوال جواب تھے وہ آپ کو بتائے گئے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 9، 10 اور 11 اور 12 کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ تو صفحہ نمبر 9، قرآنی حروف کے مخارج کی تفسیر۔ آپ نے کلاس 2 میں قرآنی حروف کے مخارج کے بارے میں پڑھا ہے، آج ہم اس کی یہاں پر ریڈنگ کرتے ہیں۔ قاعدہ: ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں الف زبر آ لگا کر پڑھیں۔ جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے وہیں اس کا مخرج ہوگا، جیسے الف زبر با اب، الف زبر جیم اج، الف زبر طا ات، الف زبر غین اغ، الف زبر کاف اک وغیرہ۔ پہلا ہے واو چھوٹی الف، واو مدہ، یائے مدہ اور الف مدہ۔ یہ تینوں حروف منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے حمزہ اور ہے، حلق کے پچھلے حصے جو سینے کی طرف ہے سے ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا عین ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ چوتھا غین اور خے، حلق کے ابتدائی حصے جو منہ کی طرف ہے سے ادا ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے کاف، زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ چھٹا ہے کاف، اور کاف کے مخرج سے متصل منہ کی طرف ذرا نیچے ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ ساتھ ہے جیم شین چھوٹی اے، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے زوار، زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 دھاڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے لام، زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ جب اگلے 8 دانتوں کے مسوڑوں دائیں اور بائیں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے نون، جب زبان کا کنارہ اگلے اوپری 6 دانتوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے را، زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں اور تالو کے ابتدائی حصے سے ٹکرائے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ 12واں نمبر ہے توئے دال اور تے، زبان کی نوک جب اگلے اوپری 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 13 ہے زوئے زال اور سے، زبان کی نوک جب اگلے اوپری 2 دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 14 ہے سواد زے اور سین، زبان کی نوک جب اگلے نچلے 2 دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اگلے اوپری 2 دانتوں سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ 15 نمبر پر ہے فے، اگلے اوپری 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 16 پہ ہے واو بے اور میم، یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، بے دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے، میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے کو ملانے سے۔ 17 نمبر پر ہے غنہ، یہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر ہے بچوں، اب پھر سے امی اور خدیجہ کے درمیان بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ امی: دیکھو بیٹا، عربی زبان میں ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ہے حلق کے آخری حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی غلطی اردو میں تو فوراً پتہ چل جائے گی، جیسے اگر کسی نے ہاتھی کو ہاتھی پڑھا ہم ٹوک دیں گے کہ تم نے غلط پڑھا، لیکن عربی میں اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرے گا تو معنی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور پوری آیت کا ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ خدیجہ: امی آپ بڑی دلچسپ بات بتا رہی ہیں، ذرا اس کی کوئی مثال تو بتائیے۔ امی: دیکھو خدیجہ، عربی میں ایک لفظ ہے کل،
اس کے معنی ہے کہو، اور اسی طرح چھوٹی کاف سے دوسرا لفظ ہے کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ خدیجہ، یعنی صرف لفظ غلط نہیں ہوا بلکہ دوسرے لفظ سے بدل گیا اور معنی بھی تبدیل ہو گئے۔ امی: جی ہاں، پھر آپ نے کیا ارادہ کیا؟ خدیجہ: امی، میں انشاءاللہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے سیکھوں گی اور پھر ہمیشہ اس کی تلاوت کا اہتمام کروں گی۔ امی: شاباش میری اچھی بیٹی۔ تو جس طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ قرآن کریم کے مخارج کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہو کہ ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر ہم صحیح تلفظ سے پڑھیں گے قرآن مجید تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر ہم غلط پڑھیں گے تو اس کے پوری آیت کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ تو بچوں کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اب اس کی مشق صفحہ نمبر 12 پہ سوالات کے جوابات، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سوال نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5 کے جواب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اب ہے سوال نمبر 6، زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے زبان کے درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے حروف جیم، شین، چھوٹی اے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 12 پہ سوال نمبر 7 ہے، صحیح جواب منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کو خالی جگہ نظر آ رہی ہوں گی، اس کے سامنے آپ کو 2 آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلی خالی جگہ ہے قرآن شریف ڈیش نازل ہوا۔ اب اس کے لیے آپشنز دیے ہوئے ہیں کچھ انسانوں کے لیے یا تمام انسانوں کے لیے، تو اس کا صحیح آپشن ہے قرآن شریف تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ دوسری خالی جگہ ہے قرآن شریف ڈیش آسمانی کتاب ہے، پہلی یا آخری، تو قرآن شریف آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا، حافظ قرآن ڈیش لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اس کے آپشنز ہیں 10 یا 15۔ اس کا صحیح جواب ہے حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ چوتھی خالی جگہ ہے قرآن شریف ڈیش کپڑے پہن کر پڑھنا چاہیے۔ آپشنز ہیں گندے یا پاک صاف۔ اس کا صحیح آپشن ہے قرآن شریف پاک صاف کپڑے پہن کر پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے ہر حرف کو ادا کرنے کے لیے ڈیش میں ایک خاص مقام ہے، منہ یا آنکھ، تو اس کا صحیح آپشن ہے منہ۔ ہر حرف کو ادا کرنے کے لیے منہ میں ایک خاص مقام ہے۔ سوال نمبر 7 ہے بچوں، اشاروں کی مدد سے ماما مکمل کیجیے۔ اس میں آپ کو یہاں پہ خالی جگہ دی ہوئی ہے، قرآن مجید لکھا ہوا ہے درمیان میں، سائڈس پہ آپ دیکھیں آپ کو ہنٹس اشارے دیے گئے ہیں، یعنی پہلے میں آپ نے لکھنا ہے کہ کتنے پارے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا، قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں اور قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں۔ تو اس میں پہلے آئے گا قرآن مجید میں 30 پارے ہیں، دوسرے میں آئے گا قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگلا ہے بچوں قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، اور اگلا ہے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں۔ یہ آپ نے ان خالی جگہوں میں لکھنا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 9، قرآن کریم پڑھنے کے کچھ آداب مقرر ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے اور کچھ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نیچے دونوں قسم کی باتیں مل گئی ہیں، آپ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے ذیل میں دیے گئے کالم میں لکھیے۔ پہلا ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا، بغیر وضو کے پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا، پاک صاف کپڑے پہن کر پڑھنا، روزانہ پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، بغیر تجوید کے پڑھنا۔ نیچے آپ کو 2 کالمز دیے گئے ہیں، ایک میں ہے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جن باتوں سے بچنا چاہیے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ تو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں پہلی ہے
फजर की नमाज के बाद पढ़ना। दूसरे नंबर पर है सही तरीके से पढ़ना। तीसरे पे है पाक साफ कपड़े पहन कर पढ़ना। और चौथे पर है रोज़ाना पढ़ना। इसी तरह जिन बातों से बचना चाहिए उनमें पहला है बग़ैर वज़ू के पढ़ना। दूसरे पर है महीने में 1 मरतबा पढ़ना। तीसरा जल्दी जल्दी पढ़ना। और चौथा बग़ैर तजवीद के पढ़ना। अब बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सारी सबक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों के घर का काम ये है कि आपने सवाल नंबर 6 कापी पर लिखना है और याद भी करना है। इसी तरह सवाल नंबर 7, 8 और 9 किताब पर लिखने हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से अपने घर का काम और सारे सबक की समझ आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।